آج کا ٹاپک ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے محبت و اطاعت۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے مسلمانوں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے محبت رکھنے کا صلہ جنت ہے۔ ایک آدمی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ روزے، نمازیں اور صدقے تو تیار نہیں کر رکھے، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے اس فرمان پر ہوئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے نیک کام نہیں کیے۔ اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اطاعت کا معنی ہے بات ماننا۔ اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے مراد ہے کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھے اور اسی پر عمل کرے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بات ماننا اور اس پر عمل کرنا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جو شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتا، وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔
نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم وہی بات بیان فرماتے تھے جو وحی کی جاتی تھی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بات مانیں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم و مقام عطا فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حکم کی اطاعت کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ جی کون بچہ بتائے گا؟ بتاؤ۔ اس ٹاپک میں ہمیں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ میری امت سے رحم والا معاملہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جی ہاں۔ اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ دعا نہ کرتے تو ہمارے گناہ جتنے برے ہیں ہمارے پچھلی قوموں سے بھی ہمارا زیادہ برا نتیجہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بچہ بتائے گا؟ جی اس ٹاپک میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ اطاعت رسول سے کیا مراد ہے؟ جی اطاعت رسول سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمازیں پڑھنی چاہیے، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے اور کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مقام و مرتبہ کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم و مقام و مرتبہ کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ امت محمدیہ میں سے تھے۔ اور کچھ؟ گرلس؟ اور اس پر عمل کرنا کس چیز کی علامت ہے؟
محبت کی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کیا قرار دیا ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ بتائیں. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول سے محبت کی اس نے میری محبت کی. ٹھیک ہے، شاباش.